حماس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ فریقین میں دوحہ قطر میں مذاکرات کے بعد جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل اور حماس قیادت کی ملاقات بارآور ثابت ہوئی۔ قطری وزیر اعظم کچھ دیر میں پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق معاہدے کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں وقفہ آئے گا۔ اسرائیلی یرغمالی اور فلسطینی قیدیوں کی مرحلہ وار رہائی عمل میں آئے گی۔ فائر بندی معاہدے پر اتوار سے عمل شروع ہو جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا۔ اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹ جائے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب۔ کہا دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ دنیا بھارتی قیادت کے مسلم کش ہندوتوا نظریات سے بخوبی واقف ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم اور نفرت انگیز بیانیے سے آرمی برادری سمیت سب پر آیا ہے۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے۔ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگانے کے بجائے زمینی حقائق کو تسلیم کیا جائے۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی ارکان کو نوٹسز جاری۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی جس مرحلے میں ہے کب تک نکلے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پر امید ہے۔ کل تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کریں گے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ سوال یہ نہیں اسلامی یونیورسٹی کیوں بنائے، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائے۔ جواب دو اور کل ہی گھر چلے جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بند لفافے کی وجہ سے بنی گالہ میں زمین اور ہیرے کی انگوٹھی ملی۔ 190 ملین پاؤنڈ ذاتی پیسہ تھا تو کابینہ سے منظور کیوں کرایا؟ ہمیں چور کہا، الزام لگایا، لوٹ گئے، کھا گئے، ثبوت ایک نہیں دیا۔ ہم نے تو سب جواب دیے لیکن اپنی باری آئی تو چھپ گئے۔ جلاؤ گھراؤ وہ کرتا ہے جس کی کارکردگی زیرو ہے۔ حکومت بانی کو عدالتوں کے ذریعے اندر رکھنا چاہتی ہے۔ کابینہ نے جرم کیا تو ساری کابینہ پر مقدمہ چلائیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا حکومت نے توشہ خانہ کیس کو بھی اوپن اینڈ شٹ کیس کہا تھا۔ عدالت نے کیس شٹ کر کے کہا یہ تو جرم ہی نہیں بنتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں این آر او نہیں انصاف لے کر رہیں گے۔ مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ 9 مئی کو نون لیگ کے دفتر جلانے کے کیس میں 31 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز شیما، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، صنم جاوید و دیگر شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا پھر سے ہنگامہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسپیکر سے کہا انہیں کم از کم روک ہی دیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے اپوزیشن عوام کی سیاست نہیں کرنا چاہتی، کسی دباؤ میں آ کر کارروائی نہیں چلاؤں گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے کہا اپوزیشن ارکان کا علاج کرائیں، ایسی اپوزیشن پارلیمنٹ کے لیے خطرہ ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی نالائق ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے میں نے تو تفصیلی جواب دیا تھا مگر آغا رفیع اللہ نے حکومت کو بھی رگڑ دیا۔
पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया, आदम इस्तेहकाम से मुल्की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीकी गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीजा पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा, सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है? हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे? फैसल वाउडा ने ट्वीट किया, मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जबान सुने। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। मौलाना साहब, ये एहसान फरामोश है, आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए, उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पैवंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। दहशतगर्द गिरोह या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। आईनी तरमीम के बाद भी ऐसे जराइम का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 21वीं तरमीम केस के फैसले में कानून साजी की नीयत का पहलू भी देखा गया। ख्वाजा आसिफ ने फैसले के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ बैठकर जुर्म की नौयत का जायजा नहीं ले रहे, सिर्फ ये देखना है आर्मी एक्ट के मुतालिका शिक़ें आइन के तहत हैं या नहीं। तकाबली जायजा भी देना पड़ेगा। मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया, तरीकाकार में देखेंगे क्या मर्जी का वकील और शवाहिद फराहम किए गए। समाअत कल तक मुलतवी। खुर्रम में मजीद 4 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ज़ियारत बंकर और मस्जिद मोर्चा भी मिसमार करने का काम जारी। खारकली और मारिश में मिसमार किए गए बंकर्स की तादाद 7 हो गई। जिरगा मेंबर हैदर शाह ने बताया मोर्चे पर फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए, हालात मामूल पर आ रहे हैं, टल पाड़ा चनार रोड खोल दी जाए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरत न करने का फैसला। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक, सेनेट में कायदे हिज़्ब खिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत लिख दिया, मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कल खत्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जो है इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो है उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे करने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी कहते हैं चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बैंक की जानिब से 20 अरब डॉलर की यकीन दहानी का खैर मकदम। कहा मईशत की बुनियादें मजबूत करने के लिए आर्मी चीफ और रफ़का की काविशों का आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साला शराकतदारी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। शराकतदारी फ्रेमवर्क पाकिस्तान की इक्तिसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मजहर है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी होगा।
اس کے بعد ترقی کے ماڈل پر توجہ مرکوز ہے۔ غیر ملکی اخبار کو انٹرویو میں کہا IMF سے بیل آؤٹ کے بعد پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی، اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جو مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی، اس میں اس ماہ 3% تک کمی آئی ہے۔ وفاقی حکومت سندھ کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے فنڈز کی مکمل اور بروقت فراہمی یقینی بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کروا دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جاری منصوبوں کی لاگت میں کسی بھی اضافے پر فوری غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں سندھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اتفاق کیا گیا منصوبوں کی لاگت کے اندر اور وقت پر تکمیل سندھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا 4 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، سیکیورٹی فورسز انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم تبدیل نہیں ہوگا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں پاکستان امریکہ کا اتحادی نہیں، شراکت دار ہے اور یہ شراکت داری برقرار رہے گی۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات گزشتہ دہائیوں میں بہترین دور میں ہیں۔ پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے کا عمل تیز ہو گیا۔ رات تو رات، اب دن میں بھی بلوچستان میں سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ JUIF کے سینیٹر کامران مرتضی نے ایوان میں بلوچستان کے مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا لاپتہ افراد کمیشن دوبارہ فعال کر دیا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو ذمہ داری سونپی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صدر UAE کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات۔ FIA سائبر کرائم نے مقدمے میں شہباز گل اور عمران ریاض کو بھی نامزد کر دیا۔ لاہور، مظفر گڑھ اور فیصل آباد سے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اوسطا محمد میں 9 سال کا عدیل اور اس کے دوست پڑھائی سے محروم۔ عدیل کے ضلع میں 97 اسکول بند پڑے ہیں، 100 اسکول ٹیچرز گھر بیٹھے تنخواہیں بٹور رہے ہیں۔ بااثر افراد نے اسکولوں میں رشتہ دار ملازم رکھوا دیے۔ DEO کا کہنا ہے غیر حاضر ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی، روک تھام کے لیے تمام اداروں کو فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی FIA میں افرادی قوت کی کمی فوری طور پر پورا کرنے کی بھی ہدایت۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں کہا ہوائی اڈوں پر بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کی معیاری نظام قائم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ سے 2 بچے لاپتہ، 5 سال کا علیان اور 6 سال کا علی گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ والدین نے گارڈن تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا، پولیس نے بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ سارم کا بھی تاحال کوئی سراغ نہ ملا۔ بنگلہ دیشی مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا مشترکہ تربیتی مشقوں اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ بنگلہ دیشی وفد کا JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں اور جدید ہارڈ ویئر میں اظہار دلچسپی، دونوں ملکوں کی فضائیہ افواج کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا اظہار۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS یمامہ کا ترکی کی بندرگاہوں کا دورہ، پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ PNS یمامہ اور ترک بحریہ کے جہازوں کے درمیان بحری مشق کا انعقاد بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق مشق کا مقصد باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ PNS یمامہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور بحری تعلقات کو فروغ دے گا۔
امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی. تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا. لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی. چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا. اب تک 25 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں. مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے. پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی. ملتان میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس. لیفٹ آرم سپنر نعمان علی کہتے ہیں ملتان نے انگلینڈ کے خلاف شاندار پرفارم کیا تھا. اس بار بھی عمدہ کارکردگی کے لیے پرجوش ہوں. 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا. مہمان ٹیم 19 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی. ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچز کی ٹکٹوں کی قیمتیں فائنل. سب سے سستا ٹکٹ 1,000 روپے کا ہوگا. کراچی میں ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 2,000 روپے رکھی گئی. ٹکٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 25,000 روپے مقرر. چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری سے کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہوگا.